بات نہیں دیتے، گویا کہ وہ اسلام کے ایک حصے پر ایمان نہیں رکھتے۔ اور فرمایا کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک شخص حاضر ہوا، من اہل نجد، وہ نجد کا رہنے والا تھا، سائر الراس، اس کا جو سر تھا، سر کے جو بال تھے وہ مٹی سے، دھول سے اٹے ہوئے تھے، نسمع دویہ صوتی، ہم اس کی آواز کی گنگناہٹ کو سن رہے تھے، ولا نفقہ، اور ہم اسے سمجھ نہیں رہے تھے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آتے ہی وہ باتیں کرنے لگا تو ہمیں اس کی گنگناہٹ کی آواز تو آ رہی تھی لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کہہ رہا ہے۔ حتی دنا فاذا ہوا یسأل عن الاسلام، پہلے یہ تھوڑا دور تھا، اس کے بعد کچھ قریب ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، حتیٰ کہ اس نے سوال کیا اسلام کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں اسلام کس چیز کا نام ہے، اسلام کسے کہتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ 5 صلوات فی الیوم واللیلہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسلام اس چیز کا نام ہے کہ رات اور دن کے اندر 5 نمازیں پڑھیں، یہ اسلام ہے۔ یعنی رات میں اور دن میں اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، یہ پڑھنی ہیں۔ تو جو اسلام میں رہنا چاہتا ہے، جو اسلام کو اپنانا چاہتا ہے، یعنی جو مسلمان ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے 5 نمازیں ہیں دن اور رات کے اندر، یعنی 24 گھنٹوں کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا، فقال، اس شخص نے عرض کی، حل علیہ غیرہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کے علاوہ بھی کوئی اور چیز ہے مجھ پر؟ یہ نماز میں سے 5 نمازیں تو ٹھیک ہے ہو گئیں، 5 نمازوں کے علاوہ بھی کچھ اور نمازیں ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا، 5 نمازوں کے علاوہ نماز فرض نہیں ہے، الا ان تطوع، فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاں فرض کوئی اور نہیں ہے نماز، لیکن اس کے علاوہ نوافل ہیں، فرض کے علاوہ نوافل ہیں، اگر تو نوافل ادا کرے تو جتنی بھی نفل تو پڑھے گا اتنے تجھے اجر و ثواب ملے گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صیام رمضان، کہ ماہ رمضان کے روزے بھی تجھ پر فرض ہیں، یہ بھی اسلام کا حصہ ہے، یہ بھی اسلام ہے۔ یعنی جب اس نے اسلام کے بارے میں سوال کیا کہ اسلام کس چیز کا نام ہے، تو جیسا کہ آج کل کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی اسلام میں نماز تو ہے لیکن نماز میں اسلام نہیں ہے، تو یہ بات غلط ہے۔ جس طرح اسلام میں نماز ہے اسی طرح نماز میں اسلام ہے۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو واضح فرمان ہم نے پیچھے سماعت فرمائے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں کی تعداد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اور ملت اسلام کے ساتھ کوئی اس کا حصہ نہیں ہے، کوئی اس کا تعلق نہیں ہے، گویا کہ وہ دین سے نکل چکا ہے، اسلام سے نکل چکا ہے۔ تو یہ اسلام کے اندر ضروری ہے نماز۔ اور دوسری چیز جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی کہ رمضان کے روزے، یہ بھی فرض ہے، اسلام کا حصہ ہیں، رمضان کے روزے اسلام کا حصہ ہیں اور فرض ہیں۔ اگر کوئی شخص بغیر شرعی عذر کے چھوڑ دیتا ہے، گناہ گار، مرتکب کبیرہ، یعنی کبیرہ گناہ کرنے کا مرتکب ہوتا ہے، بڑا گناہ اس کا لکھا جاتا ہے۔ ہاں اگر وہ بیمار ہے، مریض ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، کسی ماہر ڈاکٹر نے اسے روزہ رکھنے سے منع کیا کہ اگر روزہ رکھے گا اس کی بیماری کے اندر اضافہ ہوگا، یا مسافر ہے، سفر کی حالت میں ہے، اس پر بھی وقتی روزہ معاف ہے، یعنی رخصت ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، اسے روزہ نہ رکھنے کا گناہ نہیں ہے۔ ہاں بعد میں اس کی قضا اس پر لازم اور ضروری ہے، جب یعنی مسافر ہے، جب وہ سفر سے واپس آئے، مقیم ہو جائے تو اسے اس کی قضا کرنی ہوگی، اور جو شخص مریض ہے جب وہ تندرست ہو جائے گا تو اس کی قضا کرے گا۔ اگر کوئی دائمی مرض لگ چکا ہے
جیسا کہ آج کل مثال کے طور پر شوگر ہے، یہ اس طرح کی کوئی اور بھی ایسی بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے اب روزہ رکھ بھی نہیں سکتا، اور بیماری بھی ایسی لگی ہے کہ ساری زندگی اب وہ جائے گی نہیں، تو اس بارے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ اب اپنے ایک ایک روزے کا فدیہ دے گا، تب معاف ہوں گے، ویسے نہیں معاف ہو جائیں گے۔ یعنی اس کا بھی پھر حل شریعت نے، ہمارے دین نے بتایا ہے کہ ایک روزے کا فدیہ ہے، یعنی 30 روزے اگر رمضان کے نہیں رکھے گا تو ان 30 روزوں کا فدیہ دے گا وہ مریض جس کو دائمی مرض لگ چکا ہے، اب وہ کبھی ساری زندگی ٹھیک نہیں ہو سکتا، تو اس کا فدیہ کیا ہے؟ ایک روزے کا ایک صدقہ فطر ہے، ایک روزے کا ایک صدقہ فطر، یعنی تقریباً 2 کلو گندم، یا اس کی قیمت جو ہے کم از کم یہ ایک روزے کا فدیہ ہے۔ اگر مثال کے طور پر کسی نے 30 روزے نہیں رکھے، بیماری کی وجہ سے نہیں رکھ سکتا، تو اس پر یہ لازم ہے کہ 30 روزوں کا جو فدیہ بنے گا وہ تقریباً 60 کلو گندم بنے گی، 60 کلو گندم وہ اپنے 30 روزوں کا فدیہ ادا کرے گا، تو اس کے یہ روزے قضا ہو جائیں گے، اب اس کی طرف سے معاف ہو جائیں گے۔ اگر ایسا نہیں کرے گا تو یہ اللہ کا قرض ہے، اور قبر میں، میدان محشر میں اس کے بارے میں سوال ہوگا اور اللہ گرفت فرما سکتا ہے۔ تو یہ دین اسلام کے اندر ضروری ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ماہ رمضان کے روزے بھی ہیں۔ قال هل علیہ غیر، اس شخص نے پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس کے علاوہ بھی روزے ہیں؟ ماہ رمضان کے علاوہ بھی کچھ روزے اور ہیں؟ قال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا، فرمایا نہیں، اور روزے نہیں ہیں، ہاں فرمایا الا ان تطوع، مگر یہ کہ تو نفلی روزے رکھ لے، نفلی روزے اگر رکھ لے تو وہ اچھا ہے، بہتر ہے، ثواب ملے گا، لیکن فرض یہ ماہ رمضان مقدس ہی کے روزے، ان کے علاوہ کچھ اور، یعنی لا کا معنی یہ ہے کہ فرض اور نہیں ہے، فرائض کے علاوہ نفل ہیں، نفل رکھ سکتا ہے لیکن فرض اتنے ہی ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے، اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ شریعت کا مسئلہ ہے، شریعت کا عقیدہ ہے کہ ہمارے دین اسلام کا اگر کوئی جو چیز فرض ہے اس کے علاوہ کسی اور کو فرض جانتا ہے تو یہ بھی بدعت ہے، اور بسا اوقات کفر تک معاملہ پہنچ جاتا ہے۔ اور غیر فرض کو فرض جاننا، اسی طرح فرض کا انکار کرنا، یعنی کوئی چیز فرض ہے، مثال کے طور پر نماز ہی فرض ہے، اگر کوئی نماز کا انکار کر دیتا ہے تو جیسے وہ کافر ہو جاتا ہے، دین اسلام سے نکل جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، ایسے ہی وہ شخص بھی دین اسلام سے نکل جاتا ہے جو 5 نمازوں کی بجائے 6 نمازیں فرض جانتا ہو، کیونکہ دین اسلام کے اندر اضافہ بھی منع ہے، کمی بھی منع ہے، نہ اضافہ کر سکتے ہیں نہ کمی کر سکتے ہیں، جو اللہ رسول کا حکم ہے وہی ہمارے سر آنکھوں، یہ اتباع ہے اور یہ اطاعت۔